علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اپنے دوست کی روش پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے جب کوئی کسی کو دوست بنانے کا ارادہ کرے، جب کسی سے دوستی کرنے کا پلان بنائے، مَنْ يُخَالِلْ، جس کو دوست بنانے کی پلاننگ بنا رہا ہے اس کے بارے میں وہ جانکاری حاصل کر لے۔ فَلْيَنْظُرْ، دیکھ لے، جانچ لے، پرکھ لے، سماجی اعتبار سے یہ کیسا انسان ہے، گھریلو اعتبار سے یہ کیسا انسان ہے، پریوارک اعتبار سے یہ کیسا انسان ہے۔ پہلے دوست کے بارے میں پتہ لگا لو، دوست کے بارے میں جانکاری حاصل کر لو، اس کے بعد میں تم کسی کو دوست بناؤ۔ جب گھر پر آئے کہنے لگے، اپنی بیوی پر غصہ ہوتے ہوئے کہنے لگے، اے میری بیوی، جب یہ دونوں میرے بتوں کو توڑ رہے تھے، میرے معبودوں کو توڑ رہے تھے، تو تم نے ان دونوں کو منع کیوں نہیں کیا؟ بیوی چیخ پڑی، کہنے لگی، اے ابو دردہ، پہلے تو یہ بتاؤ، اگر تمہارے یہ بت نفع نقصان کے مالک ہوتے، تمہارے یہ بت کسی کو بچانے کے لائق ہوتے، تو آج سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو بچاتے۔ اگر ان کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ کسی کو فائدہ پہنچائیں گے، کسی کو نقصان پہنچائیں گے یا کسی کو بچائیں گے، تو آج سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو بچاتے۔ حضرت ابو دردہ کے کان میں جب ان کی بیوی کے یہ کلمات پڑے تو فوراً غسل کرنے کے لیے چلے گئے، نہانے کے لیے چلے گئے، فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیارے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ آج سے کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انسانی رشتوں میں خونی رشتوں کے علاوہ بسا اوقات خونی رشتے سے بھی بڑھ کر کے اگر کسی رشتے نے مقام حاصل کیا ہے تو وہ رشتہ ہے دوستی کا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارا بھائی ہمارا بازو ہے، لیکن ہمارا جو دوست ہے وہ ہمارا دل ہے۔ ہم اپنے دوست کو اپنے راز بتاتے ہیں، اپنے بھید بتاتے ہیں، اپنی اچھائیاں برائیاں بتاتے ہیں، خوشی اور غمی کو بانٹتے ہیں، گویا کہ ہر ایک چیز میں ہم اپنے دوست کو شریک کرتے ہیں۔ کسی حکیم نے کہا تھا کہ دوست ایک چھتری کی طرح ہوتا ہے، جب اس کے اوپر مسائل آتے ہیں، جب اس کے سامنے مشکلات آتی ہیں، تو وہ سب سے پہلے اپنے دوست کو تلاش کرتا ہے، اور ایسے موقع سے اسے اپنے دوست کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے دوست ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے پرکھ کر کے جانچ کر کے بنانا چاہیے۔ شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو دوستی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دوست کی صحبت جو ہے ہمیں اچھا بنا سکتی ہے، دوست کی صحبت ہمیں نیک بنا سکتی ہے، ہمیں نمازی بنا سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے دوستوں کے بارے میں پتہ لگا لو، پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا، عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، اگر کسی انسان کے بارے میں تمہیں جانکاری حاصل کرنا ہے، کسی انسان کے بارے میں کچھ جاننا ہے، اس کے بارے میں تم سوال نہ کرو، اس کے بارے میں تم نہ پوچھو، وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ، بلکہ اس کے دوست کے بارے میں پتہ لگا لو، اس کے ساتھی کے بارے میں پتہ لگا لو، اس کے رفیق کے بارے میں پتہ لگا لو۔ اگر تمہیں کسی انسان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا ہے تو اس کے دوستوں پر نظر ڈال لو
کیونکہ دوست جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کی اقتدا کرنے والا ہوتا ہے، دوست جو ہوتا ہے اپنے دوست کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے، اپنے دوست کی روش پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں کسی انسان کے بارے میں جاننے کی ضرورت پڑے تو تم اس کے دوستوں کے بارے میں پتہ لگا لینا، پتہ چل جائے گا یہ کیسا ہے۔ اسی مفہوم کی ایک روایت بھی صحیح بخاری کے پنوں میں درج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اپنے دوست کی روش پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے جب کوئی کسی کو دوست بنانے کا ارادہ کرے، جب کسی سے دوستی کرنے کا پلان بنائے، مَنْ يُخَالِلْ، جس کو دوست بنانے کی پلاننگ بنا رہا ہے اس کے بارے میں وہ جانکاری حاصل کر لے۔ فَلْيَنْظُرْ، دیکھ لے، جانچ لے، پرکھ لے، سماجی اعتبار سے یہ کیسا انسان ہے، گھریلو اعتبار سے یہ کیسا انسان ہے، پریوارک اعتبار سے یہ کیسا انسان ہے۔ پہلے دوست کے بارے میں پتہ لگا لو، دوست کے بارے میں جانکاری حاصل کر لو، اس کے بعد میں تم کسی کو دوست بناؤ۔ یہ پیارے نبی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ تو دوست کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب ہم کسی کو دوست بنائیں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ پہلے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرو تب اس کو دوست بناؤ۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان کی صحبت ایسی ہوتی ہے وہ آپ کو نیک بھی بنا سکتی ہے، صالح بھی بنا سکتی ہے، وہی اگر انسان برا ہے تو اس کی صحبت آپ کو برا بنا سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ برے لوگوں کی دوستی سے بچنے کی تم کوشش کرنا۔ پیارے نبی نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والصالح والجلیس السوء، اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال پیارے نبی دے رہے ہیں۔ تمہیں اگر کسی سے دوستی کرنا ہے تو اس کے بارے میں پہلے جانکاری حاصل کرو کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال پیارے نبی دے رہے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال عطر فروش کے طریقے سے ہے، برے دوست کی مثال لوہار کے طریقے سے ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا دوست اچھا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ عطر فروش کے مانند ہے۔ عطر فروش کی مثال اس لیے دی گئی کہ جب تم اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاؤ گے، عطر فروش کے پاس جاؤ گے، اپنے ہم نشی کے پاس جاؤ گے، تو ہو سکتا ہے وہ دوست کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ تحفہ تم کو عطا کر دے، ہدیے میں کوئی خوشبو دے دے۔ اگر تم کو وہ ہدیے میں نہ دے گا یا تم نے یہ سوچ لیا کہ چلو فری میں نہیں لینا ہے، یہ تو اس کا کاروبار ہے، ہدیے میں مجھے اس کی خوشبو نہیں لینا، اس کا عطر نہیں لینا ہے۔ وَإِمَّا أَن تُبْتَعَ مِنْهُ، اگر تمہارا دوست تمہیں ہدیے میں خوشبو نہ دے گا تو کم از کم تم اس سے خوشبو کو خرید ہی لوگے۔ تمہیں اچھی لگ گئی، پسند آ گئی، تم نے سوچا ارے چلو خوشبو ہی تو ہے، لگانے کے کام آ جائے گی، لے لو۔ اگر تم نے خوشبو کو خریدا بھی نہیں، تمہارے دوست نے تمہیں ہدیے میں خوشبو بھی نہیں دی، تو تیسرے نمبر پر پیارے نبی فرما رہے ہیں وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا طَيِّبَةً، کم از کم تمہیں اچھی خوشبو تو مل ہی جائے گی۔ جب تم عطر فروش کے پاس جاؤ گے، اس کے پاس بیٹھو گے، اس سے بات چیت کرو گے تو اچھی خوشبو تمہیں سونگھنے تو مل ہی جائیں گی۔ یہ عطر فروش کی مثال اچھے دوست سے دی جا رہی ہے۔ اگر تمہارا برا دوست ہے، تمہارا دوست نالائق ہے، بدتمیز ہے، گناہ گار ہے، سماجی اعتبار سے بہت زیادہ خراب ہے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا دوست ایک لوہار کی طریقے سے ہے۔ جب بھی تم اپنے دوست کے پاس ملنے کے لیے جاؤ گے، لوہار کے پاس جا کر کے بیٹھو گے۔ وہاں لوہار کے پاس گئے، لوہار کا تو کام ہی بھٹی کو سلگانا ہے، بھٹی میں لوہے کو تپانا ہے۔ جب تم لوہار کے پاس جاؤ گے، اس کے پاس جا کر کے بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے کہ بھٹی کی چنگاری تمہارے کپڑے میں آ کر کے لگ جائے اور وہ چنگاری تمہارے کپڑے کو جلا دے۔ اگر تم بھٹی کی چنگاری سے بچ بھی گئے، بھٹی کی چنگاری سے تم نے اپنے کپڑے کو بچا بھی لیا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً، تو کم از کم تمہیں بری بدبو تو سونگھنے کو مل ہی جائے گی، اس کا دھواں تمہاری آنکھ اور ناک میں لگ ہی جائے گا۔ یہ مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دے رہے ہیں اچھے اور برے دوست کی؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے عقل ہے، اگر ہمارے پاس دماغ ہے
تو ہم اچھے دوست بنائیں، برے دوست نہ بنائیں۔ برے دوست ہوں گے تو ان کی صحبت ہمیں برا بنا دے گی، اچھے دوست اگر ہوں گے تو ان کی صحبت ہمیں اچھا بنا دے گی۔ اس لیے سماج میں رہنا ہے، دوستی اگر کرنا ہے تو اچھے دوست بناؤ۔ دوست کیسا ہو؟ آئیے شرعی نقطۂ نظر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ بطور خاص جو نوجوان لوگ ہیں ان کو اور زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ دوست اگر بنانا ہے تو کیسے دوست ہو۔ پہلے نمبر پر دوست اگر کسی کو بنانا ہے تو وہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو اس کو دوست نہیں بنا سکتے۔ یہ ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ دوستی اگر کریں تو صرف ایمان والے سے، کافر سے دوستی نہیں کرنا، ابھی بات آگے آئے گی۔ یہودی سے، عیسائی سے دوستی نہیں کرنا، یہ بات بھی آئے گی۔ منافق سے بھی دوستی نہیں کرنا، یہ بات بھی آگے آئے گی۔ دوستی کس سے کرنا ہے؟ مومن سے، ایمان والے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہیں کسی سے دوستی کرنا ہو تو ایمان والے سے دوستی کرنا۔ لا تصاحب، تم کسی سے دوستی نہ کرنا، الا مؤمنا، سوائے مومن کے، ایمان والے سے تم دوستی کرنا۔ ولا تاکل طعامک الا تقی، تم کسی کو کھانا نہ کھلانا مگر متقی کو، یعنی تم کھانا بھی جب کھلاؤ تو متقی کو کھانا کھلاؤ۔ تقوی والے کو اپنی دعوت پہ بلاؤ، تقوی والے کو اپنے گھر بلا کر کے کھلاؤ۔ متقی انسان کے علاوہ کسی کو کھانا کھلانے کی تعلیم بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر دوستی کرو تو ایمان والے سے کرو، اگر کسی کو کھانا کھلاؤ تو متقی کو کھلاؤ۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دوستی ایمان والے سے کرنا ہے، دوستی سچے سے کرنا ہے، جھوٹے سے نہیں۔ جھوٹے سے اگر کریں گے ہماری عزت کا خطرہ ہے، ہمارے پیسے کا خطرہ ہے، بسا اوقات تو ہماری جان کا خطرہ ہے، ہماری جان بھی جا سکتی ہے اگر جھوٹوں کو دوست بنایا۔ اس لیے شرعی تعلیم یہ ہے کہ دوست اگر کسی کو بناؤ تو سچے انسان کو بناؤ۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، پہلے تو تم اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے آپ کو متقی بناؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور پھر دوستی اگر کرو تو سچے لوگوں سے کرو۔ سماج میں جو سچ بولنے والا ہو، تم نے جب پرکھ لیا ہو، جانچ لیا ہو کہ اس کی زبان تو سچی ہے، یہ سچ بولتا ہے، تب اس سے دوستی کرو۔ ورنہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ سچے لوگوں کو چھوڑ کر کے تم کسی کو دوست نہیں بنا سکتے ہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی اختیار کرنے کے بعد تم سچوں سے دوستی کر لو، ہمارا دوست سچا ہو۔ تیسرے نمبر پر ہمارا دوست جو ہے وہ ہمارے ایمان کی فکر کرنے والا ہو، ایسا نہیں کہ ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کر رہا ہو، دیمک کی طریقے سے ہمارے ایمان کو کھا رہا ہو اور ہم خوش ہوں، ہم گلچھرے اڑا رہے ہوں کہ یہ تو ہمارا دوست ہے۔ تو دوست بھی ایسا ہو جو ہمارے ایمان کی فکر کرنے والا ہو۔ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان میں زمانے جاہلیت سے ہی بہت گہری دوستی تھی، بہت گہری دوستی تھی۔ ہوا کیا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ توحید کا انہوں نے اقرار کر لیا۔ حالانکہ زمانے جاہلیت سے ان دونوں میں بہت گہری دوستی ہے، پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، پہلے اسلام لانے والے حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہیں، اسلام لے آئے۔ جیسے ہی اسلام کے اندر داخل ہوئے فوراً بھاگتے ہوئے اپنے دوست کے گھر گئے، حضرت ابو درداء کے پاس گئے۔ حضرت ابو درداء کے گھر پہنچے، اتفاق سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ساتھ میں محمد بن سلمہ بھی چلے گئے، دونوں کے دونوں لوگ حضرت ابو درداء کے گھر پہنچے۔ حضرت ابو درداء نہ ملے تو انہوں نے غصہ میں کیا کیا،
حضرت ابو درداء کے گھر میں جتنے بھی معبود تھے، جتنی بھی مزاریں تھیں، جتنے بھی بت تھے، ان سب کو توڑ دیا، سب کو توڑ دیا. جن کے سامنے صبح و شام حضرت ابو درداء اپنی پیشانی کو جھکایا کرتے تھے، جن سے اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ جب مسلمان ہوئے، اپنے دوست کے گھر پہنچے، انہوں نے سارے بت خانوں کو توڑ دیا، مروڑ دیا، سب ختم کر دیا. حضرت ابو درداء جب گھر پر آئے، کہنے لگے، اپنی بیوی پر غصہ ہوتے ہوئے کہنے لگے، اے میری بیوی، جب یہ دونوں میرے بتوں کو توڑ رہے تھے، میرے معبودوں کو توڑ رہے تھے، تو تم نے ان دونوں کو منع کیوں نہیں کیا؟ بیوی چیخ پڑی، کہنے لگی، اے ابو درداء، پہلے تو یہ بتاؤ، اگر تمہارے یہ بت نفع نقصان کے مالک ہوتے، تمہارے یہ بت کسی کو بچانے کے لائق ہوتے، تو آج سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو بچاتے. اگر ان کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ کسی کو فائدہ پہنچائیں گے، کسی کو نقصان پہنچائیں گے یا کسی کو بچائیں گے، تو آج سب سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچاتے. حضرت ابو درداء کے کان میں جب ان کی بیوی کے یہ کلمات پڑے تو فوراً غسل کرنے کے لیے چلے گئے، نہانے کے لیے چلے گئے. فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پیارے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں. پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ آج سے کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب تک حضرت ابو درداء ایمان نہ لے آئے، اس وقت تک حضرت عبداللہ بن رواحہ چین سے نہیں بیٹھے. یہ دوستی کی فکر ہوتی ہے. پہلے اسلام کون لایا تھا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ. انہوں نے سوچا دوستی بہت گہری ہے تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی جائے. حضرت ابو درداء جب اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، تب جا کر کے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو چین ملا تھا. تو دوست ایسا ہو جو ہمارے دین و ایمان کی فکر کرنے والا ہو، ایسا دوست نہ ہو جو ہمارے دین و ایمان کا جنازہ نکالنے والا ہو، بلکہ دوست ایسا چنو جو دیندار ہو، نیک ہو، صالح ہو، اچھا ہو، سچا ہو. دوست کیسا ہو؟ دوست ایسا ہو جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کرنے کا اس کو احساس ہو، جو غلطی کرے غلطی کا اس کو احساس ہو، جو برائی کرے اس کو برائی کا احساس ہو. ایسا دوست ہو جو رات و دن برائی کرتا ہو اور ہمیں بھی کرنے کی طرف راغب کرتا ہو. ایسا دوست نہیں ہوتا، دشمن ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اے نبی، آپ ایسے انسان سے دوستی کریں، آپ ایسے انسان کی صحبت اختیار کریں جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، غلطی کرنے کے بعد جو توبہ کرنے والا ہو. ایسے انسان سے دوستی نہ کرنا جو راتوں دن برائی تو کرتا ہو، راتوں دن گناہ پر گناہ تو کرتا ہو، لیکن اسے کچھ احساس نہ ہو. بلکہ ایسا دوست ہو جس سے غلطی اگر ہو جائے، گناہ اگر ہو جائے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. فوراً اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ ارے مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کر لے، رجوع کر لے. ایسا دوست ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دوست ہو. پانچویں چیز، دوست ہمارا نیکی کرنے والا ہو. اگر نیکی نہیں کرتا، فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، نیکیوں کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتا، تو وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے. آج ہی سے ایسے دوستوں کو الوداع کہہ دینا چاہیے اور دوستی ختم کر دینا چاہیے جو عبادت نہیں کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی، آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، جنت کے لالچ میں اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، جن کی منشا یہ ہوتی ہے، جن کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. ایسے دوستوں کے ساتھ میں رہنا، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرنا.
پیارے نبی کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہی رہنا جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہوں، عبادتیں کرتے ہوں، اور جن کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ میں دوستی کرنا۔ اچھا، دوستی اگر اللہ کے لیے کی جائے، مقصد یہ ہو کہ اس سے دوستی کر رہے ہیں، یہ غلط کام کرتا ہے، ہمارا مقصد ہے اس کو سدھارنا، ہمارا مقصد ہے اس کو جوڑنا، ہمارا مقصد ہے اس کو اللہ کی طرف لے کر کے آنا، اگر یہ مقصد ہے تو اللہ کی محبت کے ہم حقدار ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، وجبت محبتی للمتحابین فیا، ایسے لوگوں کے اوپر میری محبت واجب ہو جاتی ہے، ایسے انسان کے اوپر میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن میری رضا کے لیے کرتے ہیں، جن کی دوستی میری رضا کے لیے ہوتی ہے، جن کی دشمنی میری رضا کے لیے ہوتی ہے، ایسے دو لوگوں کے لیے میری محبت حلال ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو بہت بڑا انعام دیا گیا، وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہے کہ نہیں، جس میں 7 لوگوں کو عرش کی نیچے جگہ ملے گی، قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، دھوپ ہی دھوپ ہوگی، بالکل سخت گرمی کا ماحول ہوگا، تو ایسی کنڈیشن میں 7 لوگوں کو جو سایہ ملے گا، ان میں سے 2 ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہوں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے 2 لوگوں کو بھی کل قیامت کے دن عرش باری تعالیٰ کا سایہ نصیب کیا جائے گا، اجتمعا علیہ، جو اللہ کی رضا پر جمع ہوتے ہیں، وتفرقا علیہ، اللہ کی رضا پر الگ ہو جاتے ہیں، جن کی دوستی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، جن کی دشمنی کا مقصد بھی اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، ایسے 2 لوگوں کے لیے پیارے نبی بشارت دے رہے ہیں قیامت کے دن عرش باری تعالیٰ کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ تو دوستی کرنا غلط نہیں ہے، دوستی سے کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ دوست اچھا اور صالح ہونا چاہیے، ایسا دوست ہو جو ہم کو دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ پہنچائے اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ پہنچائے۔ اچھا، یہ بھی دیکھ لیں کہ شریعت میں کن کن لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا، یہ چیز جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم کن سے دوستی نہیں کر سکتے، کن لوگوں سے دوستی کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے نمبر پر کافروں سے ہم دوستی نہیں کر سکتے۔ دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح و شام وہ ہمارے ساتھ اٹھتا ہو، ہمارے ہر معاملے میں وہ شریک رہتا ہو، ہم اس کو اپنے راز بھید، گھر کی باتیں، باہر کی باتیں سب بتاتے ہوں، اس طریقے سے ہم کافر کے ساتھ میں معاملہ نہیں کر سکتے۔ کھانا الگ بات ہے، پینا الگ بات ہے، رہنا سہنا الگ بات ہے، کاروبار کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن دوستی نہیں کر سکتے، دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے ہو، کافروں کو تم اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ تمہیں یہ منع کر دیا گیا اس لیے کہ کافر تو تمہارے دشمن ہیں، بظاہر تو کتنی بھی محبت بانٹتے ہوئے پھریں، بظاہر میں تمہیں کتنے ہی مخلص کیوں نہ لگیں، لیکن اندرونی اعتبار سے وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری شریعت کی دشمن ہیں، تمہارے مذہب کے دشمن ہیں، اس لیے منع کر دیا گیا کہ تم کافروں سے دوستی نہیں کر سکتے، کافروں کو تم اپنا ہم نشیں نہیں بنا سکتے ہو۔ ایک مقام پر تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی کافروں سے دوستی کرے گا، کافروں سے دوستی کر کے جو نقصان اٹھائے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے مومنو تمہیں کافروں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، اگر کوئی کافروں سے دوستی کرے گا، منع کرنے کے بعد بھی کوئی کافروں کے قریب جائے گا، ان کو اپنے راز بتائے گا، اپنی کمزوری بتائے گا، اپنے بھید بتائے گا، تو اس کا ذمہ دار وہ خود بیٹھے گا، اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اگر وہ تم کو کوئی نقصان پہنچا دیں، اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ منع کر دیا گیا کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد میں یہودیوں کو الگ کہا گیا،
عیسائیوں کو الگ کہا گیا کہ یہ بڑے شاطر دماغ کے ہوتے ہیں، تمہارے دین کے اگر اصلی کوئی دشمن ہیں تو وہ یہودی ہیں، اس لیے یہودیوں سے بھی تم دوستی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم میں سے ان سے کوئی دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یہ تو شریعت کے دشمن ہیں، یہ تو اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ نے یہاں تک کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں سے دوستی نہ کرنا، تم اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کرنا، یہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، اس لیے تم ان سے دوستی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ معاملات الگ چیز ہیں، کاروبار الگ چیز ہے، اٹھنا بیٹھنا الگ چیز ہے، لیکن تم اپنی کمزوری انہیں نہ بتانا، انہیں رفیق نہ بنا لینا، انہیں حمیم نہ بنا لینا۔ یہودیوں سے بھی دوستی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ منافقوں سے بھی دوستی نہیں کر سکتے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو دو چہروں والا ہو، یہاں تمہاری وہاں اس کی، دو چہروں والا۔ اور حدیث کے اندر کہا گیا کہ دو چہروں والا جو ہوتا ہے وہ سب سے بدترین انسان ہے، تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے، تمہارے پیٹھ کے پیچھے جائے، تمہاری برائی کرے، ایسا انسان اگر ہے تمہارا دوست تو دوستی ختم کر دو، ایسے دوست تم اپنے قریب بھی آنے نہ دو۔ دو چہروں والا انسان، منافق انسان، دوغلا انسان، یہ سب سے بدترین ہے۔ ایسے لوگوں کو تم اپنی صفوں میں، اپنے فرینڈ سرکل میں آنے نہ دو۔ منافق کو پیارے نبی نے فرمایا ان من شر الناس ذو الوجہین یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ، اے لوگو دو چہروں والا لوگوں میں سب سے بدترین انسان ہے، تمہارے سامنے تمہاری کہے گا، تمہارے پیچھے کسی اور کی کہے گا، ان کے پاس آئے گا تو ایک چہرے سے بات کرے گا، ان کے پاس آئے گا تو ایک چہرے سے بات کرے گا۔ دو چہرے والے انسان سے تم کبھی دوستی نہ کرنا، یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ منافق سے بھی دوستی نہیں کر سکتے۔ منافقوں کی کچھ علامتیں حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں بتائی گئیں، کسی حدیث میں 4 بتائی گئی، کسی حدیث میں 5 علامتیں بتائی گئیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اذا حدث کذبا، منافق تو یہ جب بھی وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جب بھی وہ اپنی زبان کھولے گا تو جھوٹ کے لیے کھولے گا، کبھی زندگی میں سچ بولنے کی کوشش نہ کرے گا۔ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب بھی تم اس سے وعدہ کرو گے تو وعدہ خلافی کرے گا، کبھی وعدے کو پورا نہ کرے گا۔ تم جھوٹے سے بھی دوستی نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنے والے سے بھی دوستی نہ کرنا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی، جب اسے کفیل بنایا جائے گا، ذمہ دار بنایا جائے گا تو وہ اس میں خیانت کرے گا۔ ایسے خائن کو تم اپنا دوست نہ بنانا، جب اس کے تم قریب میں بیٹھو گے، جب تم اس کے پاس میں اٹھو گے بیٹھو گے تو تم بھی خیانت کرنا سیکھ جاؤ گے، اس لیے منع کر دیا گیا۔ جھوٹے سے بھی دوستی نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنے والے سے دوستی نہ کرنا، خائن سے بھی دوستی نہ کرنا۔ شرعی تعلیم اگر اپنا لی جائیں تو میں سمجھتا ہوں زندگی میں کبھی دھوکہ نہ ملے۔ شرعی تعلیم پر اگر چل لیا جائے تو زندگی میں کبھی پچھتانا نہ پڑے، زندگی میں کبھی افسوس کرنا نہ پڑے۔ پیارے نبی نے یہاں تک کہا کہ کسی فاسق و فاجر کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول محدثین نے نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے لا تصاحب الفاجر، اے لوگو تم فاسق و فاجر سے دوستی نہ کرنا، کسی غلط انسان سے دوستی نہ کرنا۔ فَإِنَّهُ يَزِينُ لَكَ عَمَلَهُ، اس لیے کہ وہ اپنی حرکتوں کو تمہارے سامنے اچھا بنا کر کے پیش کرے گا۔ وَيَوَدُّ أَنَّهُ، اور وہ یہ چاہے گا کہ تم اس کے مثل ہو جاؤ، وہ تو غلط حرکتوں کو تمہارے سامنے خوشنما بنا کر کے پیش کرے گا، اس کی چاہت یہ ہوگی کہ تم بھی اسی طریقے سے ہو جاؤ، اس کی غلط حرکتوں کو تم بھی اپنانے لگو، یہ غلط انسان کی چاہت ہوگی۔ اس لیے حضرت علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے لا تصحب الفاجر، اے لوگو فاسق و فاجر کو اپنا دوست نہ بنانا، فاسق و فاجر سے بھی دوستی نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے کوئی تارک صلاۃ ہے،
تارک صلاۃ کا مطلب نماز کا چھوڑنے والا، کوئی عاق لوالدیہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کذاب ہے، پکا جھوٹا ہے، تو ایسے کو بھی دوست نہیں بنا سکتے۔ کسی نے کہا ثلاثۃ لا یصاحبہم ولو عشت وحدک، 3 لوگوں سے تم کبھی دوستی نہ کرنا، گرچہ تمہیں دنیا میں اکیلا رہنا پڑے۔ 3 لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا، گرچہ دنیا میں تمہیں اکیلے زندگی گزارنا پڑے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا تارک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنے والا۔ نماز کا چھوڑنے والا اگر تمہارا دوست ہے تو وہ تمہارا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے، اس لیے اس سے دوستی نہ کرنا۔ وعاق لوالدیہ، والدین کو ستانے والا اگر کوئی تمہارا دوست ہے تو اس سے بھی تم دوستی نہ کرنا۔ والکذاب، اسی طریقے سے کوئی پکا جھوٹا ہے تو اسے بھی تم اپنا دوست نہ بنانا، منع کر دیا گیا۔ تارک صلاۃ ہو، عاق لوالدیہ ہو، کذاب ہو، اس طریقے کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، ورنہ پچھتاوا ہوگا۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ دوست ہمارا دوست ہے، ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، یہ خیر خواہی نہیں چاہ رہا ہے بلکہ ہمیں برباد کر رہا ہے۔ برباد جب کر دے گا تب قیامت کے دن انگلیاں چبانا پڑیں گی، انگلیاں چبانا پڑیں گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ نقشہ بھی قرآن میں کھینچا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ایک دوست قیامت کے دن اپنی سفارش کرے گا، قیامت کے دن آئے گا اور یہ افسوس کرے گا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی دوستی کے چکر میں آ کر کے میں نماز کو چھوڑنے والا بن گیا تھا، اس کی دوستی کے چکر میں آ کر کے میں گناہ کرنے والا بن گیا تھا، اس کی دوستی کے چکر میں آ کر کے میں برائیوں کا ارتکاب کرنے لگا تھا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس دوست نے مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا تھا، نمازوں سے دور کر دیا تھا۔ آج کیا چل رہا ہے؟ ہم تو اچھے ہیں، ہم تو نیک ہیں، ہم تو نمازی ہیں، لیکن ہمارے دوست بے نمازی ہیں، ہمارے دوست گناہ گار ہیں، ہمارے دوست جواری ہیں، شرابی ہیں، معاشرے کے اعتبار سے بہت ہی خراب لوگ ہیں، لیکن ہماری دوستی ان سے پکی ہے۔ وہ جب فون کریں تو ہم حاضر ہو جائیں، وہ جب بلائیں ہم فوراً چلے جائیں، وہ جہاں بلائیں ہم وہاں پہنچ جائیں، لیکن نماز کے قریب اگر وہ نہ آئیں تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو کر کے رہنا۔ جو دوست ہوتا ہے نا، دنیا میں تو یہ لگتا ہے کہ ہماری ایک کال پر ہر جگہ آ جاتا ہے، ایک کال پر کسی کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایک کال پر ہم اپنے دوست کو کہیں بھی بلا لیتے ہیں، یہ ہم چاہتے ہیں نا۔ قیامت کے دن ایسے ہی دوست دشمن بن جائیں گے، معلوم ہے آپ، دشمن بن جائیں گے۔ اگر دوست متقی نہیں ہے تو سارے دوست ہمارے دشمن بن جائیں گے، یہ اللہ نے قرآن میں کہا۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، قیامت کے دن دوست بھی اپنے دوست کے دشمن بن جائیں گے، إلا المتقين، سوائے متقیوں کے۔ اگر تمہارے دوست متقی ہیں، اگر تمہارے دوست نمازی ہیں، اگر تمہارے دوست اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری دوستی قیامت میں بھی برقرار رہے گی۔ کہا جائے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، اے میرے بندو، آؤ آج کے دن تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری دوستی آج بھی برقرار رہے گی۔ تقوی والوں کو دوست بناؤ، متقی لوگوں کو دوست بناؤ، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن سے ہماری عزت کا خطرہ ہو، جن سے ہمارے پیسے کا، مال کا، جان کا خطرہ ہو۔ بسا اوقات ہم اپنے دوستوں کے چکر میں آ کر کے اپنی انمول زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حال فی الحال میں جو واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کم از کم اگر دوستی کے چکر میں آ کر کے اپنے آپ کو تباہ نہ کیا جاتا تو شاید ایسے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے نہ آتے۔ یہ دوستی کا ہی نتیجہ تھا، یہ دوستی کا ہی معاملہ تھا کہ انسان کہیں بھی چلا جاتا ہے، اپنے دوست کی کال پر کہیں بھی حاضر ہو جاتا ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہلے درست کرو، پھر دوستوں کو اچھا بناؤ۔ دوست اگر اچھے ہوں گے تبھی دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوگی اور اخروی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اس لیے دوست اچھے بنانے کی ضرورت ہے۔
خلاصہ آج کے خطبے کا یہی نکلتا ہے کہ شرعی اعتبار سے دوست کی بھی بہت اہمیت ہے. انسان دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے دوست اپنے ساتھی، اپنے ہم نشیں اچھے بنانے کی ضرورت ہے. نیک ہوں، نمازی ہوں، اچھے ہوں، سچے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، توحید والے ہوں، ایمان والے ہوں، ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے. تبھی دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، ورنہ افسوس کی ہتھیلی ملنا پڑے گی، افسوس کرنا پڑے گا، اور افسوس کرنے کے علاوہ کچھ اور ہاتھ نہ آئے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے دوستوں کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.